2024 میں شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹنے والی طلبہ تحریک کی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی ایک الگ جماعت کے طور پر الیکشن لڑنے میں ناکام کیوں رہی؟ یہ ہے وہ سوال جو میری طرح کئی لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ دو 2024 میں بنگلہ دیش میں چلی کامیاب طلبہ تحریک نے نہ صرف اس وقت کی حکومت کا خاتمہ کیا بلکہ شیخ حسینہ سمیت عوامی لیگ کے کئی رہنماؤں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جن رہنماؤں نے ملک نہیں چھوڑا ان میں سے اکثر پابندے سلاسل کر دیے گئے۔ تحریک کے نتائج کو دنیا کا سب سے بڑا جینزی انقلاب کہا گیا۔ شیخ حسینہ کے زوال کو ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا گیا۔ کچھ طلبہ رہنماؤں نے عبوری حکومت میں اہم عہدے بھی سنبھالے اور ایک ایسے ملک کو تشکیل دینے کی کوشش کی جس کے لیے وہ سڑکوں پر نکلے تھے۔ انقلاب انقلاب! عرصے تک صرف دو پارٹیوں کی حکمرانی میں سامنے آنے والی مشکلات کو لے کر بنگلہ دیش کے عوام نے بھی ان نوجوانوں سے امیدیں باندھی کہ انقلابی نوجوانوں کی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی کا مستقبل کی انتظامیہ میں سب سے بڑا کردار ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ عبوری حکومت کے دوران نوجوانوں کے حصے میں کئی اہم عہدے آئے، لیکن وہ بنگلہ دیش کو اس طرح نہیں بنا سکے جس کی امید کی جا رہی تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ناتجربہ کاری تھی، جس سے نہ صرف عوام کی امیدیں کمزور پڑ گئی بلکہ نیشنل سٹیزن پارٹی کو عوامی اعتماد کے فقدان کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ عام عوام تک رسائی نہ ہونے، ہر طرف مشکلات کے انبار اور اپنا لوہا منوانے میں مزید وقت کی ضرورت کے پیش نظر نوجوانوں کی جماعت یعنی نیشنل سٹیزن پارٹی نے الیکشن کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا۔ جو الیکشن قریب آتے گئے، طلبہ کی نئی جماعت تقسیم کا شکار بھی نظر آئی۔ دیگر کئی وجوہات کے ساتھ ساتھ اس تقسیم کی ایک بڑی وجہ جماعت میں خواتین کو نظر انداز کرنا بھی تھا۔ جماعت اسلامی نے NCP کو 30 امیدوار کھڑے کرنے کی اجازت دی، جن میں صرف 2 خواتین شامل ہیں۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کے 200 سے زائد امیدواروں میں کوئی خاتون شامل ہی نہیں۔ صورتحال کو نیشنل سٹیزن پارٹی کی خواتین کارکنان نے ناانصافی قرار دیا۔ موقف سامنے آیا کہ جب تحریک میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ رہی تو نمائندگی میں ان کو جائز مقام کیوں نہیں دیا گیا؟ یہی موقف لے کر NCP کی کئی خواتین ارکان نے پارٹی سے استعفیٰ بھی دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق نیشنل سٹیزن پارٹی کے ساتھ اتحاد سے جماعت اسلامی کو نوجوانوں کے ووٹ ملنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں، لیکن مخالف بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی پوزیشن بھی مضبوط ہے، جسے ممکنہ طور پر حسینہ واجد کی عوامی لیگ کے ووٹرز کی حمایت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔